اگر آپ والدین ہیں اور 15 سے 20 سال کے بچوں کے غصے سے آپ پریشان رہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 15 سے 20 سال کی عمر کے درمیان اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ کبھی بات نہ بننے پر دروازہ زور سے بند کر دینا، کبھی کسی کی بات پر خاموشی، تو کبھی موبائل دیوار سے ٹکرا دینا۔ دراصل یہ عمر وہ ہوتی ہے جب انسان کا دماغ، دل اور دنیا تینوں ایک ساتھ بدل رہے ہوتے ہیں۔ جذبات گہرے ہوتے ہیں، سوچ تیز ہوتی ہے، لیکن برداشت کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات دراصل غصہ نہیں یا بغاوت نہیں، کنفیوژن کا اظہار ہوتا ہے۔ نوجوان دراصل چیخ نہیں رہے ہوتے، وہ بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے سمجھو، مجھے سنو، مجھے جج مت کرو یار۔ سب سے پہلا اصول پتہ ہے کیا؟ جب نوجوان غصے میں ہو تو اس سے بحث مت کرے، اس کے غصے کا مقابلہ مت کرے، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اکثر والدین فوراً سمجھانے لگتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں یا طنز کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں غصے کے وقت دماغ کی سوچنے کی صلاحیت کچھ لمحوں کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ صرف ایموشنلی ریئیکٹ کرتا ہے، بس اگر آپ اس وقت خاموشی سے سن لیں، صرف ایک نرم سا جملہ کہیں جیسے کہ مجھے لگ رہا ہے تم پریشان ہو، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں، پھر یہی جملہ اس کے لیے کمفرٹ زون بن جاتا ہے۔ وہ خود بخود کھلنے لگتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے روکنے نہیں، سمجھانے آیا ہے۔ دوسرا اصول پتہ ہے کیا؟ غصے کی جڑ تلاش کریں۔ زیادہ تر نوجوان کا غصہ کسی چھوٹی بات سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے بڑے مسائل ہوتے ہیں، جیسے والدین کی توقعات کا دباؤ، تعلیمی ناکامی، دوستوں سے موازنہ، یا اپنی شناخت کا بحران کہ میں آخر میں ہوں کون، مجھے اس دنیا میں اپنی جگہ کیسے بنانی ہے۔ ان سوالات کے جوابات نہ ملنے سے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے اور وہ غصے کی شکل میں باہر آتی ہے۔ اس لیے یہ مت کہیں کہ غصہ مت کرو، بلکہ کوشش کریں کہ اصل وجہ تک پہنچے۔ ایک عام سا سوال جیسے آج تمہیں سب سے زیادہ کس چیز نے پریشان کیا، یہ بچوں سے کریں۔ بعض اوقات وہ رستے کھول دیتے ہیں نا یہ سوال جو مہینے کی خاموشی بند کر دیتی ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ نوجوان کو سپیس چاہیے، لیکن سپیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں تنہا چھوڑ دیں۔ یہ عمر وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی آزادی چاہتا ہے مگر دل میں رہنمائی کی خواہش بھی تو رکھتا ہے نا۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ اسے اپنی رائے دینے کا حق ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی ایسا ہے جو خاموشی سے اس کے ساتھ بھی کھڑا ہے۔ اگر وہ کوئی غلط فیصلہ بھی لے لینا تو فوراً الزام مت دیں، بلکہ صرف یہ کہیں غلطی سب سے ہوتی ہے، اب دیکھتے ہیں اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ جملہ آپ کے بچوں کو اعتماد دے گا، رشتہ مضبوط کرے گا اور خود غصے کی شدت بھی کم کر دے گا۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ نوجوان کو ہیلدی آؤٹ لیٹ دیں۔ غصہ ایک انرجی ہے، اگر اسے صحیح ڈائریکشن نہ ملے تو یہ تباہ کر دیتی ہے، لیکن اگر صحیح ڈائریکشن مل جائے تو یہ بنا بھی دیتا ہے۔ اتنے انکریج کریں کہ وہ کھیل، جم، دوڑ، آرٹ، میوزک یا لکھنے جیسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، اور جسمانی حرکت یا تخلیقی کام دماغ کے اندر کے دباؤ کو خارج کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 گھنٹہ ورزش یا کچھ دیر میوزک بجانا وہ سکون دے سکتا ہے جو 10 لیکچر سے بھی نہیں ملتا، اور یہی آؤٹ لیٹس اندر کے ڈسپلن، فوکس اور ایموشنل بیلنس پیدا کرتے ہیں۔ 5ویں اور سب سے اہم بات بتاؤں، نوجوان وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹی بات پر غصہ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں یا دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں تو یہی وہ سیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ برداشت، تحمل اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہی ان کے اندر پھر ٹرانسفر بھی ہوگا آپ کے بچوں کے اندر۔ آپ کا رویہ ان کے لیے ایک لائیو ایگزامپل۔ یاد رکھیں غصہ کنٹیجیس ہوتا ہے، لیکن جو ہے بردباری بھی یہ بھی کنٹیجیس ہوتی ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ نوجوان کا غصہ دراصل ایک ہیلپ کال ہے۔ وہ توجہ چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں اور یقین دلانا چاہتے ہیں، یقین دہانی بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ہے جو انہیں سمجھے گا۔ سزا اور روک ٹوک سے زیادہ اثر سمجھ اور سننے میں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ انہیں احساس دلائیں گے کہ وہ محفوظ ہے، ان کی بات اہم ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اپنے جذبات کو خود قابو میں لانا بھی سیکھ جائیں گے۔ غصہ ختم نہیں کیا جا سکتا، نو ڈاؤٹ، لیکن اسے پازیٹیو اسٹرینتھ میں بدلا ضرور جا سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے آپ غصے کو دشمن نہیں، ایک سگنل سمجھیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔